اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ اسلامک حدیثوں اور علم کی روشن باتیں آپ تک لگاتار پہنچتی رہیں۔ صحیح بخاری احادیث 51 سے 60 مکمل اردو ترجمہ باب ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے سے متعلق۔ حدیث 51 ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے صالح سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے کہ ان کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ ان کو ابو سفیان بن حرب نے خبر دی کہ ہرقل روم کے بادشاہ نے ان سے کہا، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا اس نبی کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو نے بتایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں اور ایمان بھی اسی طرح ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے، اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی شخص اپنے دین سے بیزاری کے سبب مرتد ہو جاتا ہے جب وہ اس میں داخل ہو چکا ہو؟ تو نے کہا نہیں، اور ایمان بھی ایسا ہی ہے، جب اس کی حلاوت دلوں میں رچ بس جاتی ہے تو پھر کوئی بھی اس سے بیزاری اختیار نہیں کرتا۔ باب ایمان میں کمی بیشی اور اس کے متعلق دیگر مسائل۔ حدیث 52 ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے، ان سے قتادہ نے، ان سے انس بن رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے جب تک انسان کسی ایک سے مکمل طور پر دور نہ ہو جائے۔ یہ حدیث بھی ایمان کی حالت کے تغیر پر روشنی ڈالتی ہے۔ حدیث 53 ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو الاحوص نے، ان سے مغیرہ بن مقسم نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے مرداس الاسود نے، انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے دین پر اس کا ایمان اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی بڑے گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے جسے وہ حلال نہ سمجھے۔ اس سے گناہ کے ایمان پر اثر کو واضح کیا گیا ہے۔ حدیث 54 ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو ابن عیینہ نے، ان سے ابن جریج نے، ان سے عطا نے، ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایمان میں کمی اور زیادتی سے پاک نہیں کیا، یعنی ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ حدیث 55 ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے سماک نے بیان کیا، کہا میں نے جابر بن یزید کو کہتے سنا، کہا میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا۔ حدیث 56 ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے انس بن رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ حدیث 57 ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہمارے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے عاصم احول نے بیان کیا، کہا میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان نہیں رکھتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث 58 ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابن سیرین نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پا لے گا، ایک جب اللہ اور اس کا رسول اس کے سوا سب سے زیادہ محبوب ہوں، دو جب وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور تین جب وہ کفر میں واپس جانا اتنا برا سمجھے جتنا آگ میں پھینکا جانا برا سمجھتا ہے۔ حدیث 59 ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم کو عیسیٰ نے خبر دی، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے عطا نے، ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 4 چیزوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے
اور میں تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہوں: 1 زبان کی حفاظت، 2 شرمگاہ کی حفاظت، 3 مال کے نفع کا علم حاصل کرنا، اور 4 نیک کام کرنے والوں سے تعلق رکھنا۔ یہاں علم کے بیان میں کتاب کے تحت یہ حدیث ایمان کے عملی پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے۔ حدیث 60۔ ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سماک نے بیان کیا، کہا میں نے جابر بن یزید کو کہتے سنا، کہا میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان 70 سے زیادہ، یا کہا گیا 60 سے زیادہ شاخوں پر مشتمل ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔